سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، میرا تو خیال تھا کہ صرف مسجد ذکری ہونی ہے، ٹیلی فون بات کچھ اس طرح ہو رہی تھی، مولانا محمد احمد صاحب نے بیان کا فرما دیا، تو جن بزرگوں کا انہوں نے نام لیا ہے میں برکت کے لیے انہی کے قصے سے آغاز کرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور اونچے درجے کے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے روحانی سلسلے تو بہت ہے، 4 سلسلے مشہور ہیں جن کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، جیسے فقہ کے مسالک تو بہت ہیں لیکن فقہ کے 4 مسالک زیادہ مشہور ہوئے جن کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ اس طرح تصوف میں 4 سلسلے جو مشہور ہوئے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ فقہ کی طرح تصوف میں ان کو قبولیت عامہ حاصل۔ اس میں جو قادریہ سلسلہ ہے اس کے تو بانی ہیں حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ۔ سن رہے کہ نہیں؟ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بڑی ریاضت، بڑی محنت کی، 25 سال صحرا نوردی اور خلوت اختیار کی۔ جب حق تعالی شانہ نے انہیں اپنی محبت عشق نصیب فرما دیا، نسبت حاصل ہو گئی، بزرگوں نے اجازت دے دی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عبدالقادر بیان کیا کرو، واعظ کہا کرو۔ عرض کیا حضور میں عجمی ہوں، میری زبان فارسی ہے، یہاں بغداد میں لوگ عربی رہتے ہیں، میں کیسے بیان کروں گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ دوسرے روز جو بیان شروع کیا ہے، کوئی عرب بھی کہاں ویسا بیان کر سکتا، پھر زندگی بھر بیان کیا ہے۔ الفتح الربانی ان کی موبائل کی کتاب چھپی ہوئی ہے، جن کا ترجمہ فجور یزدانی بھی ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اتنی قوت ہے کلام میں کہ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ 25 سال کی محنت کے بعد پھر ان کو یہ چیز حاصل ہوئی۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس کے بانی حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو خفی ذکر کیا کرتے تھے، کرایا کرتے تھے، ان کا بھی بہت فیضان ہوا، وہی بہت اونچے درجے کے لوگوں میں سے۔ لیکن ان سلسلے کے لوگوں نے بھی، بڑے بڑوں نے حضرت محبوب سبحانی کی خدمت میں حاضری دے کر وہاں سے فیض حاصل کیا۔ ایک سلسلہ چشتیہ ہے جس کے بڑے
بزرگ ہمارے علاقے میں خطے بر صغیر میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اللہ پاک نے بہت کام لیا۔ افغانستان سے آئے تھے، ہندوستان میں اجمیر بستی میں قیام کیا، وہاں خانقاہ قائم فرمائی، اللہ کا پاک نام بلند کیا۔ پنڈتوں کے وہاں بڑے حلقے تھے، انہوں نے شوبدہ بازیوں سے لوگوں کو اپنا موتقد بنایا ہوا تھا۔ حضرت نے اللہ کا نام لیا، توحید کا اعلان کیا، آہستہ آہستہ ان کے حلقے سمٹنے لگے، لوگ کٹ کٹ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ ان کو حسد ہوا، مخالفت شروع ہو گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، جیسے لوگ وہابی کا پروپیگنڈا، اس زمانے ایسا پروپیگنڈا ہوا۔ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، دکانداروں نے سودے دینے بند کر دیے۔ اس وقت یہ بڑی لائٹیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تیل کے چراغ جلا کرتے تھے، دیے سرسوں کا تیل ڈالا، اس میں روئی کی بتی رکھی، اس کو آگ لگائی، وہ روشنی ہوا کرتی تھی۔ دکانداروں نے وہ تیل بیچنا، تیل دینا ہی خانقاہ کے لوگوں کو بند کر دیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے یہ کام کیا کہ جو خانقاہ کی کھوئی، پنجابی کہتے ہیں، خانقاہ کا چھوٹا سا کنواں تھا، اس سے پانی نکالا، بوکا نکالا، تمام چراغوں میں وہ پانی ڈال دیا۔ ہر رات یہی عمل ہوتا تھا، وہ سارے چراغ خانقاہ کو اسی طرح روشن کرتے تھے جیسے تیل کے چراغ روشن کرتے تھے۔ ایک عرصہ تک یہ سلسلے چلتے رہے۔ آخر اللہ کا پاک نام بلند ہو کے رہتا ہے، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی شان ایک کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ علی گڑھ کالج کے پروفیسر آرنلڈ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت اجمیری چشتی ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر 90,000 ہندو مسلمان ہوا ہے، اور ان کے خلفاء کے لیے اسلام پھیلا، وہ شمار سے باہر۔ ایک سلسلہ سہروردیہ بھی ہے، چوتھا، اس کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، جو شیخ سعدی شیرازی کے پیر ہیں، یہ گلستان بوستہ والوں کے، اور وہی شیخ ہیں حضرت بہاءالحق زکریا رحمہ اللہ ملتانی کے۔ یہ دو بزرگ ان کے خلفاء میں بہت مشہور ہے۔ بات ایک اور بھی یاد آ گئی ادھر میں، ان کے خلیفہ حضرت عبدالسلام مصری بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، تحریک چلائی، زبردست قسم کی۔ حکومتوں نے ڈرایا دھمکایا، لیکن جو لوگ اللہ کی ذات سے صحیح تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ بہت کچھ ہوا لیکن حضرت نے پرواہ نہیں کی، اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عبدالسلام اپنے گھر میں تھے، دروازہ کھٹکا، بیٹے کو باہر بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ نائب السلطان کھڑا ہے اور فوج کا مسلح دستہ ساتھ ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمارے ابا جان جو ہمیشہ تحریکیں چلاتے ہیں، حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، آج یہ کچھ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، آج کو قتل کرنے کے لیے نائب السلطان فوجی دستہ ساتھ لایا ہے، مسلح دستہ ہے۔ بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تو ماننے لگے، اور تمہارے باپ کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند نہیں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ خود باہر نکلے اور وہ نائب السلطان پر، فوج پر ایک نگاہ ڈالی۔ نگاہ ڈالنا تھی، ساری فوج تھر تھر کانپ رہی تھی اور سب کے ہاتھوں سے اسلحہ گر گیا۔ حضرت نے پوچھا بھی تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کرنے تو ہم غلط کام آئے تھے، تمہارا مقصد کیا ہے کہ آپ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں؟
فرمایا یہ کام تو میں کرتا رہوں گا. کیوں کرتے ہیں مخالفت؟ کہا کہ تم جتنے سلاطین ہو، علاقوں کے گورنر ہو، عمال حکام ہو، تمہارا کرسی پر بیٹھنا حرام ہے. تم اصل میں غلام تھے، اپنے آقاؤں سے بھاگے ہوئے ہو. غلام کا بھاگنا بھاگ کر آزاد نہیں ہو سکتا، حرام ہے. حدیث میں آتا ہے جو غلام آقا سے بھاگ جاتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ یرجع. پانی چاہیے. تمہارا کرسیوں پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. کیا کرو گے؟ کہا تمہیں کرسیوں پر سے اتار کے چھوڑوں گا. کرسیوں سے اتار کے کیا کرو گے؟ کہا کہ تمہاری نیلامی کروں گا، تمہیں فروخت کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ جو پیسے ملیں گے بیت المال میں داخل کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ کہا کرسیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب تم شرعاً آزاد ہو جاؤ گے پھر تمہیں کرسیوں پر بٹھا بھی دوں گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، تمام سلاطین اکٹھے ہوئے، گورنر جتنے تھے سب کی بازار میں حضرت نیلامی کی، ان کی رقم لگی، ان کو فروخت کیا، پھر ان سے آزاد کروایا، پھر ان کو کرسیوں پر بٹھایا. یہ خلیفات حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے دوسرے خلیفہ ہیں شیخ سعدی شیرازی گلستان بوستان والے. تیسرے خلیفہ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، جن کا ذکر مولانا محمد عام صاحب کر رہے تھے. میں تبرک کے لیے ان کا ہی ذکر کرنا ہے. ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. مجال سے ذکر بہت بڑی رحمت ہے. ایک حدیث میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں آسمانوں سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سب کے گناہوں کو بخش دیا. بخاری مسلم میں ایک مفصل حدیث موجود ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جن کا کام ہے وہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، اپنی غذا تلاش کرتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دوسروں کو بلاتے ہیں. اس مجلس میں اتنے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. لمبی حدیث ہے، حدیث کے آخر میں ہے یہ فرشتے مجلس کے اختتام پر اللہ میاں کے پاس آسمانوں پہ جاتے ہیں. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ یہ کہتے ہیں آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، یحللون لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. اللہ پاک آخر میں فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ پاک ایک آدمی اس مجلس میں آیا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام سے حاجت سے آیا تھا. تو حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا، یعنی میں نے اس کو بھی بخش دی. بخشش مل جائے، معافی مل جائے اللہ کے دربار سے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا اعزاز ہے. مجالس ذکر پر اللہ میاں کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے. بخشش ہو جائے یہی اصل کامیابی. خود حق تعالی شان فرماتے ہیں باللہ من الشیطان من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہوا. اصل کامیابی یہی ہے کہ مرنے کے بعد
اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جائیں اور بخشش ہو جائے۔ اس بخشش کے سلسلے میں مجھے ان کے کہنے کے بعد یاد آیا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کا تذکرہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز پڑھی، دعا کی اور دعا یہ مانگی، اللہ میاں آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، دیتے ہیں نا، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، یعنی بعض بچوں گھروں میں کپڑے پہنچاتے ہیں، سیویاں پہنچاتے ہیں اور چیزیں پہنچاتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، اللہ میاں آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، میرے آپ ہی بڑے ہیں، مجھے عیدی نصیب فرمائیے اور میری عیدی یہ ہے کہ میری بخشش فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگی، معلوم ہوتا ہے بخشش بہت بڑی چیز ہے۔ فرماتے ہیں میں دعا مانگ کے نکلا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، ایک اڑتی ہی پرچی میرے ہاتھ لگی جس پہ لکھا ہوا تھا ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، ہم نے تمہیں عیدی عطا فرما دی، ہم نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ ہمارے حق میں بھی بخشش کا فیصلہ فرمائے، جو ذکر کرنے والے ہیں اس کی برکت سے ہم سب کی اللہ بخشش فرمائے۔ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن